بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یعنی گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے ذوف باغ کی کمی کی بنیادی وجوہات۔ صرف مالشوں، مختلف علاجات اور تیلوں کو علاج سمجھنے والوں کے لیے خاص پیغام۔ وہ کیا پیغام ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، ذوف باغ کی کمی کی وجوہات میں سب سے پہلا نمبر ہے دماغ کا۔ قوت دماغ سے عضو تناسل میں تحریک ہوتی ہے۔ جماع کی خواہش کا حکم دماغ دیتا ہے۔ وقت مجامعت شہوت دیر سے پیدا ہونا ہو تو کمزوری دماغ اور اعصاب کی دلیل ہے۔ کمزوری دماغ سے ملاب کی لذت کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے قلب یعنی دل۔ قوت دل قلب سے انتشار ہوتا ہے۔ دل خون کو دھکیل کر عضو تناسل کی طرف بھیجتا ہے اور رگیں خون سے پر ہو کر انتشار یعنی تناؤ پیدا کرتی ہیں۔ تناؤ پورا نہیں ہوتا، ایسے ہی راشا اور خفقان میں ہوتا ہے۔ اگر شہوت کے وقت عضو تناسل کی رگیں خون سے پر نہ ہوں تو کمزور دل کی علامت ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جگر۔ قوت جگر کمزور کمی خون اور خصیوں سے منی کا تعلق ہے۔ اگر مجامعت کے وقت دخول کے بعد عضو تناسل ڈھیلا پڑ جائے تو ذوف جگر کی دلیل ہے۔ کمزوری ذوف جگر سے اعلی تناسل میں سکڑاؤ اور ڈھیلا پن ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے گردے۔ اگر ذرا سی شہوت یا خیال شہوانی پیدا ہونے سے بلا ارادہ منی یا مزی کے قطرے گریں تو کمزوری ذوف گردہ کی دلیل ہے۔ اگر عضو تناسل میں خون آ کر جلد لوٹ آئے تو حشفہ کی خرابی ہو سکتی ہے۔ حشفہ خون کو روکتا ہے تاکہ تندی اور تناوری میں کمی واقع نہ ہو۔ خصی اپنے خزانہ سے منی کو مثانے کی طرف بھیجتے ہیں، لہذا ان اعضاء میں سے جس میں نقص ہو بنیادی طور پر طبیب سے اس کا علاج کرا لینا چاہیے۔ یعنی آج کل کے دور میں ہر بندہ مختلف قسم کے تلوں، گولیوں یا کریموں کی طرف بھاگتا ہے، لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ سارا مسئلہ میرے اندر خود ہے۔ اگر آپ کا دل، گردے، جگر اور دماغ درست طور پر کام کر رہا ہے تو آپ کو ان تلوں، کریموں اور گولیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو